ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک وسیع و عریض جنگل میں ایلی نام کا ایک عقلمند بوڑھا ہاتھی رہتا تھا۔ وہ اپنی دانشمندی اور مہربان دل کی وجہ سے جنگل کے تمام جانور جانتے اور عزت کرتے تھے۔ جنگل ایک خوبصورت جگہ تھی جو مختلف مخلوقات سے بھری ہوئی تھی، ہر ایک اپنی منفرد خصوصیات کے ساتھ۔ ایک دن جنگل کے جانوروں میں جھگڑا ہو گیا۔ گلہریوں کا خیال تھا کہ لمبے درختوں کو کاٹ دینا چاہیے تاکہ ان کے کھیلنے کے لیے زیادہ جگہ بنائی جائے، جبکہ پرندے چاہتے تھے کہ درخت جیسے ہیں ویسے ہی رہیں۔ خرگوش نے سوچا کہ ندی کا رخ موڑ دیا جائے، اور ہرن چاہتا تھا کہ اس میں کوئی تبدیلی نہ ہو۔ جنگل تقسیم ہو گیا اور ہم آہنگی جو کبھی ہوا بھرتی تھی اس کی جگہ دلائل اور اختلاف نے لے لی۔ ہاتھی نے جانوروں کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤ کو دیکھا اور مداخلت کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سب سے اونچے درخت کے قریب جنگل کے تمام جانوروں کی میٹنگ بلائی۔ ہاتھی نے کہا، میرے پیارے دوستو، میں اب کے خدشات اور خواہشات کو سمجھتا ہوں، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جنگل ہمارا گھر ہے اور ہم سب اس کا حصہ ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کے اپنے منفرد کردار اور ضروریات ہیں، اور ہمیں تنوع کا احترام کرنا چاہیے۔ ہمارے جنگل کا ایلی نے جاری رکھا، درخت ہمیں پناہ دیتے ہیں اور پرندوں کے لیے گھر فراہم کرتے ہیں۔ یہ ندی خرگوشوں کی پیاس بجھاتی ہے اور ہرنوں کو پینے کے لیے پرامن جگہ فراہم کرتی ہے۔ ہمیں اپنے اختلافات کے اندر ایک ساتھ رہنے اور ہم آہنگی تلاش کرنے کا راستہ تلاش کرنا چاہیے۔ جانوروں نے ایلی کی دانشمندانہ باتیں سنیں اور انہیں احساس ہوا کہ وہ خود غرض تھے، صرف اپنی ضروریات کے بارے میں سوچتے تھے۔ انہوں نے سمجھوتا کرنے اور ایسے حل تلاش کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کا فیصلہ کیا جس سے سب کو فائدہ ہو۔ گلہریوں اور پرندوں نے لمبے درختوں کو محفوظ رکھتے ہوئے کچھ درخت کھیلنے اور گھونسلے بنانے کے لیے مختص کرنے پر اتفاق کیا۔ خرگوش اور ہرن نے ندی کے ساتھ ایک تالاب بنانے کا منصوبہ بنایا جہاں ہرن سکون سے پی سکیں اور خرگوش چھڑکیں اور مزے کر سکیں۔ جیسے جیسے جانور ان تبدیلیوں کو لاگو کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے، انہوں نے جنگل کو ایک نئی روشنی میں دیکھنا شروع کیا۔ اب یہ تقسیم کی جگہ نہیں رہی بلکہ تعاون اور اتحاد کی جگہ تھی۔ ایلیدی عقلمند ہاتھی نے انہیں ایک اہم سبق سکھایا تھا کہ تنوع کو منایا جانا چاہیے اور یہ کہ مشترکہ بنیاد تلاش کرنا ہم آہنگی کا باعث بن سکتا ہے۔ جنگل کے جانوروں نے سیکھا کہ ان کی انوکھی خصوصیات اور ضروریات کا احترام کرتے ہوئے جنگل کو رہنے کے لیے ایک اور بھی شاندار جگہ بنا دیا ہے۔ اس دن سے جنگل قہقہوں، گانوں اور اپنے گھر کی خوبصورتی اور توازن کو برقرار رکھنے کے لیے مل کر کام کرنے والے جانوروں کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ ایلی دانہ ہاتھی مسکرایا، یہ جانتے ہوئے کہ جنگل میں ہم آہنگی اس اتحاد کی حقیقی عکاسی ہے جو اختلافات کو گلے لگانے اور احترام کرنے پر مل سکتی ہے۔